Hey guys, you are watching Life Channels with Sarish. اگر ہم بزنس کی بات کریں تو بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہے. اگر گلگت بلتستان جیسے ایریا کی بات کریں تو ایک ایسی خاتون جس نے آج سے 15 سال پہلے ایک بزنس سٹارٹ کیا, اور ایک ایسا بزنس سٹارٹ کیا جس کا گلگت بلتستان کے لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے, یعنی کہ ڈیری پروڈکٹس. گلگت بلتستان کیونکہ ایک ٹرائبل ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہے ان کی اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ یہ کیسے سیل کر سکتے ہیں, وہ فری میں دیں گے لیکن سیل نہیں کریں گے. اتنے میں ایک خاتون کا اٹھ کے آنا اور ڈیری پروڈکٹس کا بزنس سٹارٹ کرنا, چیلنجز تو آئی ہوں گی, اور آج یہ 1200 خواتین کو روزگار دے رہی ہے. ان کی ماشاءاللہ سے کمپنی بنی ہے, اور اسی کمپنی میں ہم ابھی بیٹھے ہیں. تو مس نسیمہ کی سٹوری ان سے ہی سنتے ہیں, ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم میم, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ جو بزنس آئیڈیا تھا یہ آیا کہاں سے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ بزنس کا جو آئیڈیا تھا یہ میرے ہسبینڈ کا تھا, میرا نہیں تھا. میرا نہیں کر رہا تھا دل کے میں, مطلب اس طرح کی کوئی کاروبار کروں. میں اسکول ٹیچنگ کر رہی تھی. میرے ہسبینڈ نے کہا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, پھر میں نے اس کا ساتھ دے دیا, اسکول ٹیچنگ چھوڑ دی اور اس کاروبار میں اس کا ساتھ دیا. کیا مقصد کیا تھا؟ میرے ہسبینڈ نے ایک آئیڈیا لیا تھا کہ اس نے سوچا لوگوں کو, مطلب ایک شروع میں جب میرے ہسبینڈ ایک ایلسو میں کام کر رہے تھے, ایز اے ایڈیٹنگ ٹریننگ لے رہے تھے ادھر سے, پھر میرے ہسبینڈ نے ادھر خواتین کو دیکھا کہ مطلب ان میں تھوڑی سی وہ ہے کہ خواتین کے لیے کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے میرے ہسبینڈ. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کیوں نہ میں ان گھر بیٹھے خواتین کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی کام, وہ آئیڈیا سوچوں, بزنس سوچوں. پھر اس نے دیکھا کہ کیونکہ ہم لوگوں نے سروے کیا تھا کہ ان کے گھروں میں 1 گائے 2 گائے 3 گائے اس طرح کی گائے تو ہیں, اور وہ لسی بنا کے مکھن بناتی تھی اور زمین میں دفن کرتی تھی, کیونکہ اس زمانے میں ہر گھر میں مکھن ہوا کرتا تھا. اور کیا کرتے تھے, اپنے لیے یوز کرتے تھے. تو ان سے کوئی معاشی اس میں کوئی وہ نہیں نظر آ رہی تھی اس کو. اس نے کہا کہ انہی کو ان پیسوں کو زمین میں دفن کرنے کی بجائے کیوں نہ میں ان کو ایک کوئی پلیٹ فارم دے دوں کہ اس طرح کا بزنس کر لیں. تو اسی حوالے سے میرے ہسبینڈ نے یہ ان کے لیے ایک مین آبجیکٹو صرف اور صرف خواتین فارمرز کے لیے یہ سوچا تھا. پھر ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے ہمیں را مٹیریل دیا, دودھ دیا, پھر ہم لوگ اس کو پروسیس کرتے ہیں, پھر مارکیٹ میں ہم لوگ سپلائی دیتے ہیں. تو یہ کتنی خواتین ابھی آپ کی کمپنی کے ساتھ رجسٹر ہیں اور کام کر رہی ہیں؟ تقریباً 1200-1250 خواتین ہمارے ساتھ کمپنی میں رجسٹرڈ ہیں, اور اس کمپنی میں کوئی 18 سے لے کر 20 جو ہمارے سٹاف اس کمپنی میں کام کتنے پیسوں سے سٹارٹ کیا تھا اور آج کہاں ہے؟ ہم لوگوں نے 2-3 ہزار روپے سے ہم لوگوں نے اس بزنس کو سٹارٹ لیا تھا. اور آج الحمدللہ اپنی بلڈنگ ہے, لیز پہ بلڈنگ ہم لوگوں نے خود بنائی ہے, اور افاد کی وجہ سے ہم لوگوں نے آٹومیشن مشینیں لگائی, اور ہم ماشاءاللہ سے پورے جی بی میں ہم ڈسٹریبیوشن دے رہے ہیں, مکھن کی, دودھ کی, یوگرٹ کی, لسی کی. یہ ہمارے پروڈکٹس, یہ سارے پروڈکٹس آپ بناتے ہیں. جی. تو چیلنجز تو آئے ہوں گے, مشکلات آئی ہوں گی. کون سی مشکلات تھی کہ ایک ایسا پوائنٹ بھی آیا ہوگا کہ یار بس اب نہیں کرنا؟ ہاں, میں اس طرح کے پوائنٹس بہت آئے, کیونکہ میں سارا دن کام کرتی تھی, ہمارے سٹاف بھی ہوتے تھے, میں دن بھر سٹاف کام کرتے تھے. جب ان کی چھٹی کا ٹائم ہوتا تو میں ان کو چھٹی بھی دیتی تھی, اور میں خود کام کرتی تھی. اور کبھی کبھی پھر جب کیونکہ ملک اس طرح کا یہ چیز ہے کہ سینسٹیو چیز ہے, آپ کو پتہ ہے ملک اور گوشت بہت سینسٹیو چیز ہیں, جلدی سڑ جاتے ہیں, 2 گھنٹے کے اندر اندر جلدی خراب ہو جاتا. میرا بڑا دل دکھتا تھا جب میں دیکھتی, جب ہم لوگوں نے یہ پلانٹ نہیں لگایا تھا اس سے پہلے ہمیں بہت زیادہ مشکلات آتی تھی کہ ہمارا دیکھے دودھ خراب ہو رہا ہے, گرمیوں میں ہم کیا کریں, ہمارے پاس رکھنے کے لیے چلرز کی کمی ہے. تو اس حوالے سے میرا بڑا دل دکھتا تھا. اور جب نقصان ہوتا تھا پوری میں کوئی 80 kg 100 لیٹر ہم لوگ دودھ کسی ندی میں گرا رہے ہوتے, میرا بڑا دل دکھتا تھا. میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی تھی کہ کسی کو کروڑ 1.5 کروڑ میں اس بزنس کو بیچ کے آرام سے میں اپنے تکیے کے نیچے سکون سے سو سکوں. اس طرح کی بھی باتیں آتی تھیں, اس طرح کی بھی مشکلات آتی تھیں. لیکن ہم لوگوں نے پھر میرے جو ہسبینڈ ہے بہت حوصلہ دیتے تھے, مجھے ہمت دیتے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے, بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. پھر بس آگے کام ہوتا رہا. پھر ہم لوگ
تھکتے تھے, دن بھر تھکتے تھے, کام کرتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن آئی پتہ چلتا تھا, رات آئی کہ پتہ چلتا تھا. پھر ہم لوگ کام 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 اور صرف کام, اور ماشاءاللہ سے اب ہم لوگ سکون بھی ہے, ریسٹ بھی ہے. بالکل بالکل ابھی سکون ہے, اسٹاف کام کر رہے ہیں, آٹومیشن لگا ہوا ہے, مشینیں کام کرتی ہیں. پھر شکر الحمدللہ. گھر بیٹھی خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن یہ کہہ کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی, کوئی ہوگا نہیں ہوگا سپورٹ کرنے والے, تو اس وجہ سے نہیں کر رہی, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ بندہ اپنی نیک نیتی سے نا, اگر اچھے سے دل میں ایک اچھا عزم لے کے, نیت صاف, وہ جو کہتے ہیں نا نیت صاف اور منزل آسان والی باتیں, ایک اس میں ایک مصمم ارادے کے ساتھ اگر چھوٹا سا بھی کام شروع کرتی ہیں, دل مطلب ایک تو ہماری جیبی والے اس طرح کرتے ہیں نا کہ ایک دم سے پیسہ آ جائے جیب میں. یقین کریں جب تک ہم لوگ آٹومیشن لگا رہے تب تک ہم لوگ اتنا وہ نہیں کر سکتے تھے, اتنے پیسے نہیں آتے تھے. میں خوش ہو جاتی تھی, کوئی 2,000-3,000 روپے آتے تھے, لوس ہو جاتے تھے, ہمیں ہزاروں میں نقصان آتے تھے. لیکن پھر بھی میں نے حوصلہ نہیں ہارا. میں کہتی ہوں کہ بندے کو مصمم ارادے کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی بھی کام شروع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی راہیں آسان کرتے ہیں, منزلیں آسان ہو جاتی ہیں, اس کی منزلیں آسان ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے نسیمہ کی کہانی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لیے منزلیں آسان کی, اور آج نہ صرف باعزت روزگار کما رہی ہے بلکہ ہزاروں خواتین کو بھی روزگار دے رہی ہے. ایک آخری جملہ جس سے پروگرام اینڈ کریں گے, ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. بالکل. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.